أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، کہنا مانو اللہ کا، واطیعوا الرسول، اور کہنا مانو اللہ کے رسول کا، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور ان لوگوں کا جو صاحب رائے ہو تم میں سے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر تمہارا کوئی تنازع جھگڑا ہو جائے کسی بھی معاملے میں، فردوہ الی اللہ والرسول، پس لوٹاؤ اسے اللہ کی طرف اور رسول کی طرف، ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر، ذالک خیر، یہ بات بہت بہتر ہے، وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور بہت اچھی ہے انجام کے لحاظ سے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے باہمی جو معاملات ہوتے ہیں، اختلاف، ان کا حل بتلایا ہے کہ تم جب بھی ایسا معاملات تمہیں درپیش ہو تو اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کے رسول کی طرف رجوع کرو، ان سے اپنا معاملہ حل کروا لو، اور اسی طرح جو صاحب رائے ہیں۔ اس کے نزول میں ایک واقعہ بھی لکھتے ہیں کہ ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ، ایک لشکر میں حضور نے انہیں امیر بنا کے بھیجا، اور سفر کے دوران کسی موقع پر انہوں نے اپنے جو ہم سفر لوگ تھے انہیں کسی بات کا حکم دیا، تو ان میں سے بعض نے اس میں پس و پیش سے کام لیا، پورا ان کی بات کو لیا نہیں، جبکہ امیر لشکر یا امیر قافلہ یہ تھے، ان کی بات ماننی تھی، لیکن کسی وجہ سے انہوں نے ٹال مٹول سے کام لیا، ان کو اس پہ غصہ آیا، اور انہوں نے کہا کہ سارے لکڑیاں اکٹھی کر کے لاؤ، بہت بڑی لکڑیاں ان کا ڈھیر لگایا، ان میں آگ جلائی، اور جب آگ خوب بھڑک گئی تو اب انہوں نے کہا کہ سارے اس آگ میں چھلانگ لگا دو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بھی اس سفر میں ساتھ تھے، تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیوں بھائی؟ فرمانے لگے کہ چونکہ میری ان لوگوں نے اطاعت نہیں کی، میں امیر تھا ان کے سفر کا، حضور نے امیر بنایا، تو میری بات نہیں مانی، تو اس کی سزا میں یوں دوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا سزا تم دینا چاہتے ہو تو کسی اور طریقے سے دو، لیکن یہ سزا آگ میں جلانے کی یہ میری عقل کے مطابق غلط ہے، صحیح نہیں ہے، کہ اسی آگ سے تو ہم نے ایمان کے ذریعے پناہ چاہی، اور اسی آگ میں آپ ہمیں ایمان کے ساتھ دھکیلنا چاہتے ہیں۔
تو بات نہیں مانی، اور حضرت ابن عمر نے اس پہ اصول یہ بتلایا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مخلوق کی اطاعت اس صورت میں ضروری نہیں ہوگی جب اللہ کے کسی امر کی، اللہ کے کسی حکم کی اس میں مخالفت آ رہی ہو۔ اس لیے یہ آپ کی بات صحیح نہیں ہے۔ حضور کے پاس جب یہ حضرات واپس لوٹے تو حضور کے سامنے مقدمہ آیا کہ یوں سفر میں واقعہ ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ بات صحیح ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی اطاعت رب کی ناراضگی میں نہیں ہو سکتی۔ یہ بات تم نے ٹھیک کی، لیکن تمہیں اپنے امیر کی بات ماننی چاہیے تھی، اور امیر کو سمجھایا کہ یہ جو تم نے سزا دینا تجویز کی یہ بالکل نامناسب تھی، غلط تھی، کہ یہ سزا آگ میں جلانے کی یہ رب کو پسند نہیں ہے، اور رب یہ سزا قطعاً دینا کسی کے لیے روا نہیں رکھتے۔ اس لیے کسی بھی مخلوق کو آگ میں جلانا یہ صحیح نہیں ہے۔ کوئی بھی کیڑے مکوڑے اس طرح کی چیزوں کو بھگانا ہے تو کسی اور ذریعے سے بھگایا جائے، لیکن آگ لگا کے ان کو جلانا یہ صحیح نہیں ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے یہاں پہ یہ ارشاد فرمایا کہ ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، کہنا مانو اللہ کا، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور کہنا مانو رسول کا، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور جو تم میں صاحب رائے امیر ہے تمہارا اس کی بھی اطاعت ہے، اور اس کی اطاعت جو اس واقعہ کے ضمن میں آیا کہ شریعت کی روشنی میں ہوگی۔ جو اطاعت امیر ہے، امیر اگر شریعت کے خلاف کوئی بات کہے تو اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اور اسی طرح مفسرین کرام رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اس سے مراد وہ اہل علم کا طبقہ بھی ہے جو صاحب رائے ہے، یعنی جن کو مجتہد کہا جاتا ہے، جن کی رائے کو شریعت اصول شریعت کے مسائل میں جن کی رائے کو اہمیت دیتی ہے، اور جن کی رائے شریعت کے مسائل میں مانی جاتی ہے، ان کو شرعی اصطلاح میں مجتہد کہا جاتا ہے۔ تو مجتہدین کی بھی مسائل میں اطاعت ہے اور ان کی اتباع ہے، اور مجتہد یقیناً وہی شخص ہوتا ہے جو قرآن و سنت کی روشنی میں مسائل کا اخذ کرتا ہے اور مسائل کا حل نکالتا ہے۔ لیکن اگر کسی مجتہد کی ایسی بات ہو جو کسی حدیث کے خلاف ہو تو پھر ظاہر ہے کہ مجتہد کی بات بھی معتبر نہیں ہے۔ اور جتنے اہل رائے مجتہد ہوئے ہیں، چار ائمہ اربعہ مشہور ہوئے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، ان چاروں کا فرمانا یہ ہے کہ اگر کسی موقع پر ہمارا قول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف آ جائے تو ہمارے قول کو چھوڑ دیا جائے، ہماری رائے کو چھوڑ دیا جائے، حضور کی حدیث پر عمل کیا جائے۔ لیکن مجتہد ارادتاً کسی بھی پہلے سے شریعت کے طے شدہ مسئلے اور اصول کے خلاف اپنا اجتہاد نہیں پیش کرتا۔ لیکن کبھی ایسا اگر غلطی ہو جائے مجتہد سے، اس نے کوئی مسئلہ پیش کیا اور ایک حدیث اس کے خلاف تھی اور یہ حدیث ان کی نظر میں نہیں تھی، اس وقت جب مسئلہ اخذ کیا وہ حدیث مجتہد کی نظر میں نہیں تھی، بعد میں کسی شخص کو معلوم ہوا کہ یہ مسئلہ فلاں مجتہد کا حدیث کے خلاف آتا ہے، تو ان مجتہدین کا کہنا ہے کہ ہمارے مسئلے کو، ہماری رائے کو، قیاس کو، اجتہاد کو چھوڑ دو اور حدیث پر عمل کرو۔ تو فرمایا اللہ کا بھی کہنا مانو اور اللہ کے رسول کا، اور وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور جو تم میں صاحب رائے امیر ہیں ان کی بھی اطاعت کرو، لیکن وہی بات کہ شریعت کی حد میں، اس کے دائرے میں۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اور اگر تمہارا آپس میں کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے،
امیر کا اور مامورین کا، ماتحت لوگ اور جو سربراہ ہیں، یا عوام مسلمین میں کسی مسئلہ میں اختلاف ہو جائے، جھگڑا اور تنازع پیدا ہو جائے، تو فردوہ الی اللہ والرسول، اپنے اس تنازع کو، اپنے اس اختلاف کو لوٹاؤ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف، یعنی اس کا حل قرآن اور حدیث سے لو، قرآن و سنت سے اس کا حل دیکھو کہ اختلاف اس مسئلے میں ہے اور اس مسئلے میں قرآن کیا رہنمائی کرتا ہے اور اللہ کے نبی کی سنت حدیث کیا رہنمائی کرتی ہے، اس پہ چلنا ہے تم نے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ ورسولہ، اگر تمہارا اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے تو پھر تمہیں قرآن و سنت کی راہ لینا ہے، اپنی رائے کے گھوڑے نہیں دوڑانے، اپنی عقل سے راستہ منتخب نہیں کرنا، بلکہ قرآن و سنت کی روشنی میں اپنا راستہ تلاش کرنا ہے۔ یہی حق ہے، یہی ہدایت ہے۔ اور جب بھی انسان اختلاف میں، تنازع میں قرآن و سنت کی راہ کو چھوڑے گا تو پھر بدعت کی راہ پہ چلے گا، گمراہی کی راہ پہ چلے گا۔ اس لیے فرمایا ایمان رکھتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرو اور ان سے اپنے مسائل کا حل لو۔ ذالک خیر و احسن تاویلا، یہ تمہارا عمل کہ اختلافات میں قرآن و سنت سے روشنی لینا، یہ بہت بہتر ہے تمہارے آپس کے اتفاق کے لیے، آپس کے معاملات کی درستگی کے لیے۔ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، بہت خوب تر ہے انجام کے لحاظ سے کہ تم فتنے میں نہیں پڑو گے، تم گمراہی سے بچ جاؤ گے۔ اس لیے اس راہ کو لو۔ آج جتنی بھی خرابیاں ہیں اور جھگڑے ہیں، فساد ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں جہاں اختلاف لوگوں میں ہوتا ہے تو لوگ اس اختلاف کا حل قرآن اور سنت سے نہیں لیتے، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اختلاف بڑھتا ہے، مٹتا نہیں ہے، اور وہ اختلاف علمی شکل سے نکل کر ذاتیات کے دائرے میں آ جاتا ہے، جس سے فساد پیدا ہوتا ہے اور جنگ و جدل کی نوبت آتی ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ یہ تمہارا عمل اپنے اختلاف کو قرآن و سنت سے حل کروانا، اللہ اور اس کے رسول کے پاس لے جا کر ان سے حل اس کا لینا، یہ بہت بہتر ہے۔ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، بہت خوب تر ہے انجام کے لحاظ سے۔